آئیے جناب ندیم نیر ہمارے بہت پرانے مشاعروں کے ساتھی، بہت ہی مقبول اور ممتاز شاعر جا رہا ہے کہ اس کے بعد کوئی شعر سنایا جا سکے۔ ملاحظہ کیجیے گا عرض کیا ہے کہ تقیہ کر کے اپنے آپ کو رسوا نہیں کرتے، تقیہ کر کے اپنے آپ کو رسوا نہیں کرتے، کسی بھی حال میں ایمان کا سودا نہیں کرتے، تقیہ کر کے اپنے آپ کو رسوا نہیں کرتے، کسی بھی حال میں ایمان کا سودا نہیں کرتے، ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں مگر اصحاب کے دشمن سے سمجھوتا نہیں ہے۔ ہم اپنی جان مگر اصحاب کے دشمن سے سمجھوتا نہیں، مگر اصحاب کے دشمن سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں، ان سے اجازت چاہتے ہوئے، چونکہ کئی مشاعروں میں جتنے مضامین ہیں، جتنے گوشے نکال سکتا ہے شاعر نکالتا ہے، اور پریشانی ہوتی ہے کہ آخر میں کیا پڑھے، پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ وہ گوشے، وہ مضامین جو شاید ابھی نہیں آئے، 2-3 شعروں میں ضرور ملیں گے آپ کو، ملاحظہ کیجیے گا۔ مطلب ملاحظہ کیجیے گا ایسے ہی کہ 2 شعر پہلے پڑھتا ہوں۔ بادل تھے جتنے خوف کے پل بھر میں ٹل گئے، بادل تھے جتنے خوف کے پل بھر میں ٹل گئے، کلمہ پڑھا عمر نے تو منظر بدل گئے، کلمہ پڑھا عمر نے تو منظر بدل گئے۔ اور یہ علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں، معتبر علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں۔ اس طرح ابھی منصور بھائی نے کچھ حوالے تاریخ کے حوالے سے عثمان فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے پیش کیے۔ میں عرض کر دوں کہ یہ تراویح، یہ طلاق کے مسائل پوری اجماع امت نے ان کے ساتھ تائید کی تھی، لہذا کسی کا پیش کرتا ہوں۔ کلمہ پڑھا عمر نے تو منظر بدل گئے، 100% صحابہ کی تائید مل گئی، 100% صحابہ کی تائید مل گئی، جو سکے ڈھالے آپ نے وہ سکے چل گئے، جو سکے ڈھالے آپ نے وہ سکے چل گئے۔ اور ملاحظہ کیجیے گا 2-4 شعر اور کرام میں پیش کرتا ہوں۔ ذرا تو خوف کھائیے خدا کے انتقام سے، یہ پہلا مصرع ہے کہ مجھے جناب کا مفہوم اچھی طرح معلوم ہے، مجھے پیش کرتا ہوں، دیکھیے گا۔ ذرا تو خوف کھائیے خدا کے انتقام سے، ذرا تو خوف کھائیے خدا کے انتقام سے، ذرا تو خوف کھائیے خدا کے انتقام سے۔ عمر کا نام لیجئے جناب احترام سے، عمر کا نام لیجئے جناب احترام سے، ذرا تو خوف کھائیے خدا کے انتقام سے، ذرا تو خوف کھائیے خدا کے انتقام سے۔ عمر کا نام لیجئے جناب احترام سے، عمر کو شعر پیش کرتا ہوں، منصور بھائی دیکھیے گا۔ ہمیشہ ان کے مشوروں کو عرش سے سند ملی، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ بھائی صاحب شعر سنیے، شاعری کی الگ چیزوں کا نام ہے، شاعری الگ ہوتی ہے، جو خود ہم نعرے بازی کرتے ہیں وہ الگ ہے۔ بہت سلیقے سے مصرع کہا ہے۔ ہمیشہ ان کے مشوروں کو عرش سے سند ملی، ہمیشہ ان کے مشوروں کو عرش سے سند ملی، یہ بات صادق آ رہی ہے رب، یہ بات صادق آ رہی ہے رب کے بھی کلام سے، یہ بات صادق آ رہی ہے رب کے بھی کلام سے۔ وہ نام ہے عمر کا بس، وہ بس عمر کا نام ہے، وہ نام ہے عمر کا بس، وہ بس عمر کا نام
اور وہ جو تقریر فرمائی تھی منصور بھائی نے اسے منظوم کرنے کی کوشش کی ہے، ملاحظہ کیجیے گا. فضائے ہند میں بھی دین احمدی کا رنگ ہے، فضائے ہند میں بھی دین احمدی کا رنگ ہے، احمدی کا رنگ ہے. انہی کے نظم و ضبط سے، انہی کے انتظام سے، انہی کے نظم و ضبط سے، انہی کے انتظام سے. ایک شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا. میں سمجھتا ہوں جتنے بھی اس طرح کے لوگوں نے شعر کیا تو بھائی نے بھی کہے، بس یہ شعر کافی تھا میرے لیے پڑھ دینا. اور اجازت چاہوں گا آپ سے، اور اگر واقعی ہو جائے تو آپ کی حوصلہ افزائی کا متمنی ہوں. ملاحظہ کیجیے گا، مطلب ہے دیکھیے گا. خدا کے بعد مرتبہ رسول اور نبی کا ہے. کیا کہنا ہے بابا؟ میرے تعلقات ہیں بہت سے نبیوں سے، آبدیوں سے، بہت سے لوگوں سے. میں جانتا ہوں کس کا کیا عقیدہ و نظریہ ہے. بہت اچھی طرح آپ کو پیش کرتا ہوں. شعر ملاحظہ کیجیے گا، اجازت چاہوں گا. خدا کے بعد مرتبہ رسول اور نبی کا ہے، خدا کے بعد مرتبہ رسول اور نبی کا ہے، خدا کے بعد مرتبہ رسول اور نبی کا ہے، رسول اور نبی کا ہے. ارے موازنہ نہ کیجئے کبھی کسی امام سے، موازنہ نہ کیجئے کبھی کسی امام سے، موازنہ نہ کیجئے. خدا کے بعد مرتبہ رسول اور نبی کا ہے، خدا کے بعد مرتبہ رسول اور نبی کا ہے، رسول اور نبی کا ہے. موازنہ نہ کیجئے، موازنہ نہ کیجئے کبھی کسی امام سے، موازنہ نہ کیجئے کبھی کسی